السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فجر کی سنتوں کے بارے میں چند مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ لوگ ان کو معلوم کرتے ہیں، لوگوں کو پیش آتے ہیں، تو اس لیے یہ 3-4 مسئلے ہیں جو ہر مسلمان کو، مرد و عورت کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، جو مسائل مسجد سے متعلق ہوں گے، یعنی جو جماعت سے متعلق ہوں گے، وہ تو مردوں کے لیے ہوں گے، اور جو مسجد اور جماعت کے علاوہ ہوں گے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور وہ مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ایسے وقت میں آیا کہ فجر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ ہو چکی تھی، دوسری رکعت ہو رہی تھی۔ اب وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب وہ شخص کیا کرے؟ پہلے سنتیں پڑھے یا پھر یہ ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس شخص کو اس بات کا اطمینان ہے اور امید ہے کہ وہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، یعنی امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ اپنی سنتیں مکمل کرنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت سنتیں جلدی سے پڑھ لے اور پھر امام صاحب کے ساتھ میں شریک ہو جائے، اور پھر باقی کی جو نماز اس کی باقی رہ گئی ہے اس کو بعد میں مکمل کر لے۔ تو اگر اس کو اطمینان اور یقین ہے تو پہلے سنتیں پڑھے اور امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شریک ہو جائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی جماعت بالکل نکل ہی جائے، یعنی وہ مسجد کے اندر ایسے وقت میں داخل ہوا کہ فجر کی جماعت ہو چکی تھی، تو اب وہ کیا کرے؟ اب یہ مسئلہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر وہ شخص مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوا کہ فجر کی جماعت ہو چکی تھی، تو پھر اب اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فجر کی نماز کے ٹائم کے ختم ہونے میں کتنا وقت باقی ہے۔ یعنی اگر اتنا وقت باقی ہے کہ وہ فجر کی 2 رکعت سنت بھی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت فرض بھی پڑھ سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو 2 رکعت سنت پڑھ لینی چاہیے، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت فرض پڑھ لے۔ لیکن اگر فجر کی نماز میں صرف اتنا وقت باقی ہے کہ وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی مان لو ایسے وقت میں اس کی آنکھ کھلی کہ نماز میں صرف 5 منٹ یا 7 منٹ تھے، اب وہ اٹھا، جلدی سے اس نے وضو کیا، اب دیکھا کہ صرف نماز میں 4 منٹ ہیں یا 3 منٹ ہیں، تو ظاہر ہے 4 منٹ یا 3 منٹ میں تو 2 رکعت ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اب ایسے وقت میں اس کے لیے حکم یہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ سنتوں کو چھوڑ دے اور فرض نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ فرض نماز پڑھ لے 2 رکعت۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر جو باقی کی 2 سنتیں رہ گئی ہیں ان کو سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے ادا کر لے۔ زوال کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تو زوال کا وقت آپ جنتری میں اور جو نقشے ہوتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو عام طور سے زوال کا وقت 12 بجے کے آس پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں کہیے کہ 12 بجے سے پہلے ان سنتوں کی قضا کر لے۔ اگر 12 بجے تک نہیں کی تو پھر 12 بجے کے بعد یا ظہر کے بعد ان کی سنتوں کی قضا نہیں کرنی ہوگی، تو 12 بجے سے پہلے جلدی سے ان کی قضا کر لینی چاہیے۔ اچھا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسے وقت میں آنکھ کھلی کہ فجر کا ٹائم بالکل نکل ہی چکا تھا، فجر میں ٹائم تھا ہی نہیں، صرف 2 رکعت پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں تھا، اب نماز اس کی قضا ہو گئی، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ زوال سے پہلے قضا کر رہا ہے، یعنی وہی 12 بجے سے پہلے اگر وہ قضا کر رہا ہے تو سنتیں بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ فرض بھی پڑھے گا۔ لیکن اگر 12 بجے کے بعد یا ظہر کے بعد قضا کر رہا ہے تو پھر سنتوں کی قضا نہیں کرے گا، صرف 2 رکعت فرض کی قضا کرے گا۔ تو یہ فجر کی سنتوں کے بارے میں 3-4 ضروری مسائل تھے جو ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو، مرد و عورت کو پیش آتے ہیں۔ ہر کوئی معلوم کرتا ہے کہ ہمیں سنتیں پڑھنی ہیں یا نہیں پڑھنی ہیں، آئے دن بہت سارے لوگ اس طرح کے مسائل معلوم کرتے رہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ فجر کی سنتوں سے متعلق 3-4 مسئلے آپ کو معلوم ہو گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی فجر کی سنتوں سے متعلق آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔